الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ويبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سورہ حشر، اس کی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ مدنی دور کی یہ سورہ ہے، 24 آیات اور 3 رکوعات کے اوپر مشتمل ہے۔ حشر جمع ہونے کو کہتے ہیں، اکٹھا ہونے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت نے لفظ حشر استعمال کیا ہے اہل کتاب یہود کے متعلق۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، کہ وہی ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافرین کو ان کے گھروں سے نکالا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سورہ انفال، سورہ توبہ اور سورہ حشر کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے بتایا کہ سورہ توبہ یہ سورہ تو کافروں اور منافقین کو ذلیل کرنے والی سورہ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ سورہ کے اندر سارے منافقین کا ذکر کر دیا جائے گا۔ سورہ انفال کے متعلق فرمایا کہ یہ بدر والوں کے متعلق نازل ہوئی، غزوہ بدر کے اوپر، اور سورہ حشر کے متعلق فرمایا کہ یہ سورہ بنی نذیر کے متعلق نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کے اندر یہی راوی بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس نے یہ بھی کہا کہ سورہ کو بنی نذیر، سورہ نذیر کہو، کیونکہ یہ ان کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ دوسری بڑی صورتوں کی طرح سورہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 3 ہی کرداروں کو نمایاں بیان کیا۔ ایک کردار کفار اور مشرکین کا، بنی نذیر کا، اہل کتاب کا، دوسرا کردار منافقین کا، اور تیسرا کردار اہل ایمان کا۔ یہ 3 کردار اللہ رب العزت نے سورہ کے اندر نمایاں رکھے۔ ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، اخوت اور بھائی چارے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام یہ بھی کیا کہ انہوں نے معاہدے کیے مشرکین کے ساتھ،
یہود قبائل کے ساتھ، جن میں بنی نذیر، بنی قریظہ اور بنی قینقاع شامل ہیں۔ بنی نذیر کے ساتھ بھی معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا کہ ایک دوسرے کا تحفظ کیا جائے گا، بیرونی دشمنوں کا مل کے مقابلہ کیا جائے گا، اور حملے کی صورت میں دشمنوں کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ بنی نذیر اس معاہدے کو صرف ایک سیاسی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ معاہدہ ہو گیا، امن ہو گیا، لیکن اسلام کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ اسلام میں ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کے ساتھ شریک مقرر نہیں کرنا، طاغوت کا کفر کرنا ہے، اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، اپنے ایمان کو خالص کرنا ہے، اور اس ایمان کی خالص دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ اہل کتاب کے اس گروہ بنی نذیر کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور وہ یہ بات بخوبی جان چکے تھے کہ اگر یہ اسلام مضبوط ہوتا ہے اور جس طرح سے یہ ہو رہا ہے اور لگاتار لوگ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو عنقریب یہ گروہ ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ وہ جو قبائل جن کو وہ عرصہ دراز سے سازشوں کے ذریعے سے لڑوا رہے تھے، مروا رہے تھے، اور ان کے ذریعے سے وہ اپنے دنیاوی فائدے حاصل کر رہے تھے، اب وہ دیکھ رہے تھے عنقریب یہ فائدے ہمارے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو مدینہ کے اندر آ گئے ہیں، یہ تو بھائی بھائی بن گئے۔ یہود کا وتیرا یہ شروع سے رہا ہے اور آج بھی یہی ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جہاں بدامنی ہے، انہی کا ہاتھ پیچھے ہے، کسی نہ کسی انداز میں یہ لوگوں کو اب بھی لڑواتے ہیں، اور پھر ثالث بن کے سامنے آ جاتے ہیں، اپنا اسلحہ بیچتے ہیں ان کے سامنے۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ آج اسلام صرف اس حد تک ہے کہ یہ سود اور سودی کاروبار جو ہے یہ ناجائز ہے، اور اگر یہ مضبوط ہو گئے تو یہ کل قوت بازو کے ساتھ اس کے نفاذ کی کوشش کریں گے، اور پھر اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ جب یہ دنیاوی مفادات کے اوپر چوٹ لگی تو انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی، شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے، سوالات رکھنا شروع کر دیے، جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دی۔ کبھی کہتے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے اندر کیسے چلے گئے، فلسطین کے رہنے والے، خضر کون تھا، اس کا واقعہ کیا ہے، اصحاب کہف کی تعداد کے اوپر سوالات کرنا شروع کر دیے، روح کیا ہے۔ اس طرح کے سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسایا جائے کسی انداز کے ساتھ۔ اور کبھی یہ کہا جاتا کہ صبح اسلام لے آؤ اور شام کو پھر کفر کر دو، تاکہ اسلام کے اندر آنے والے اس دین سے بدظن ہو جائے، نئے آنے والے افراد کے دلوں کے اندر شکوک پیدا کیے جائیں۔ وہ لگاتار ان سازشوں کے اندر لگے ہوئے تھے۔ عرب کے قبائل کو ان کی پرانی دشمنیاں یاد کروائی جاتی، اور پھر وہ جنگی ماحول پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ انداز دیکھا تو ان پر چڑھائی کا ارادہ کیا کہ اب یہ عہد سے پھر گئے ہیں، اور ان کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر اپنے اہلکار پیدا کرنا منافقین کی شکل میں، کہ جو لگاتار ان کے ساتھ رابطے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ان تک پہنچاتے تھے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے چہرے سے بھی پردہ اٹھایا، ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو کچھ دنوں کا الٹیمیٹم دیا کہ تمہارے پاس چند دن ہیں،
یا تو مدینہ سے یہاں اپنی بستی دوسری جگہ لے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شروع میں تو انہوں نے اس کو مذاق سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام پہنچانے لگے کہ کیا تم نے ہمیں قریش سمجھا ہوا ہے؟ ہم بڑے جنگجو ہیں، ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں۔ لیکن چند دن کے محاصرے کے بعد وہ مدینہ بدر ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر جو آیت نمبر 2 کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ اے ایمان والوں، تمہیں گمان نہ تھا کہ یہاں سے یہ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور نہ یہ خود یہ گمان کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر ایسا رعب داخل کیا۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گئے کہ ہم صدیوں سے یہاں رہنے والے، ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم جو سامان لے کر جانا چاہیں اسلحہ کے علاوہ، وہ ہمیں لے کے جانے کی اجازت دی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے مدینہ سے ان کے ناپاک جسموں کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور اسی سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس دوسرے گروہ کا بھی ذکر کیا جو منافقین کی شکل میں ہے۔ یہ منافقین ہمیشہ سے اسلامی اجتماعیت کا حصہ رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافقین ہیں؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جو اہل کتاب کے کفار سے، جو ان کے بھائی ہیں، لِإِخْوَانِهِمْ، اللہ رب العزت نے ان کفار کو منافقین کا بھائی قرار دیا ہے کہ یہ ان کے بھائی ہیں، کیونکہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ان کے مفادات ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ان سے اندرون خانہ تعلق رکھنے والے، ان سے یہ کہنے والے کہ ہرگز اس علاقے کو نہ چھوڑنا، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہیں قتل کیا گیا تو ہم تمہارے ساتھ تمہاری طرف سے لڑنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی تو یہ منافقین ان کے ساتھ لڑنے والے نہیں تھے، اور اگر یہ نکل گئے تو یہ ساتھ نکلنے والے بھی نہیں ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور جنگ کے وقت یہ الٹے پاؤں بھاگنے والے ہیں، یہ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ باہر سے تمہیں ایک نظر آتے ہیں، یہ جتھا نظر آتا ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، فرمایا ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک اہل ایمان کی یہاں کو تسلی دی ہے کہ کفر کتنا ہی مضبوط نظر کیوں نہ آئے، ایمان والوں کو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، اور اتنی بڑی اجتماعیت، اتنا بڑا گروہ جن کے پاس وسائل کی کمی نہ تھی، افرادی قوت کی کمی نہ تھی، اگر کمی تھی تو ایمان کی کمی تھی ان کے درمیان، تو اللہ رب العزت نے ان کے پاؤں جو ہے وہاں سے اکھیڑ دیے، اور پھر ان کے مال اور ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ ایمان والوں کو جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اظہار اور قربانی کا جذبہ جو ہے وہ بیان کیا ہے اہل ایمان کا۔ آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ بھی یہی ہے، اظہار اور قربانی۔ اظہار جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے حصول کے لیے اپنی ضروریات کو، دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات کے اوپر ترجیح دینا، یہ اظہار کہلاتا ہے۔ نفس تو یہی چاہتا ہے کہ ان بندہ اپنی خواہشات کو پوری کرے، لیکن جذبہ اظہار یہ تقاضا کرتا ہے کہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات کے اوپر ترجیح دی جائے، اور قیمتی سے قیمتی چیز بھی اس راستے کے اندر لگانے سے دریغ نہ کرے، پیچھے نہ ہٹے۔ اظہار جو ہے وہ سخاوت ہی کی ایک قسم ہے، لیکن عام طور پر سخاوت اور اظہار کے اندر
فرق جو ہے وہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ سخاوت اس وقت کی جاتی ہے کہ جب کوئی بندے کے پاس مال و دولت وافر مقدار کے اندر ہو تو وہ سخاوت کرتا ہے، لیکن ایثار یہ ہے کہ خود تنگ دست ہے، ایک چیز کی ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، لیکن دوسروں کی ضروریات جو ہے وہ پوری کی جائے، اس تنگ دستی کی حالت میں دوسروں کی ضروریات جو ہے وہ پوری کی جائے۔ ایثار جو ہے وہ مومن کی اعلیٰ صفت ہے، اس کا شعار ہے۔ اپنے لیے تو سارے ہی کماتے ہیں، اپنی ضروریات تو سارے پوری کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اپنے حلال کمائی میں سے اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کے اندر اسی چیز کو بیان کیا کہ اصل نیکی ہے یہی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کی راہ کے اندر نہ لگا دو جو تم پسند کرتے ہو۔ فضول چیز نہیں، پسندیدہ چیز، جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ جب تک تم اس کو اللہ کی راہ کے اندر نہ لگا دو تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے، نیکی مل ہی نہیں سکتی۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ کے اندر، رب کائنات اس کو خوب جانتا ہے۔ اور اسی طرح نیکی کی تعریف سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر کی گئی ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے، آخرت کے اوپر ایمان لایا جائے کہ آخرت بھی آنے والی ہے، ملائکہ کے اوپر ایمان لایا جائے، کتاب اور انبیاء کے اوپر ایمان لایا جائے۔ اور فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور جس مال سے تم محبت کرتے ہو اس کو لگایا جائے۔ کہاں لگایا جائے؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، مسکینوں کے اندر، فقراء کے اندر، مسافرین کے اندر، مانگنے والوں کے اوپر یہ مال خرچ کیا جائے۔ مالک فرماتا ہے کہ یہ نیکی ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں رب کائنات ان آیات کے حاملین کے متعلق فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، یہ متقین ہیں، یہ اپنے دعویٰ ایمانی کے اندر سچے ہیں اور یہی تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایثار کے حوالے سے انصار مدینہ کے کردار جو ہے وہ نہایت ہی اہم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو انصار اور مہاجرین صحابہ کو وہ بھائی بھائی بناتے ہیں، بھائی چارے کا ایک قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انصار صحابہ کرام کے جذبے کو سراہا ہے اور ان کے کردار کو بطور تقلید جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ بنو نذیر کی جو زمینیں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس کا زیادہ حصہ ان کو دینے کا ارادہ کیا کہ ان کو دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کے اوپر انصار صحابہ کا کردار یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، یہ مال فے جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ مال فے جو ہے یہ مال غنیمت ہی کی ایک قسم ہے۔ مال غنیمت وہ مال جو دشمن سے جنگ کر کے حاصل کیا جائے، اور مال فے وہ ہے جو حاصل تو دشمن ہی سے ہوتا ہے لیکن اس میں جنگ نہیں کی جاتی یا وہ معاہدے کے تحت مل جاتا ہے۔
जिस तरह इस वाक़े के ऊपर, इस ग़ज़वा के ऊपर हुआ। खुद मालिक फरमाता है कि ये जो माल तुम्हें मिला है इसके अंदर तुमने कोशिश नहीं की, तुमने ऊँट और घोड़े नहीं दौड़ाए इसके अंदर, ये अल्लाह ने अपने फजल और करम से तुम्हें अता किया है। तो यहाँ ये बयान किया गया कि ये माल फै जो है ये उन फ़कीरों के लिए है, उन महाजरीन के लिए है कि जिनको उनके घरों से निकाला गया, अमवाल से निकाला गया। वयब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और उसकी वजह ये है कि वो अल्लाह के फजल और उसकी रज़ा के लिए ये सब कुछ करने वाले हैं। वयंसुरून अल्लाह व रसूला, और ये अल्लाह और उसके रसूल के मददगार हैं, दीन के मददगार हैं। उलाइक हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग हैं। वल्लज़ीना तबव्वउद दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, ये अमवाल उन लोगों के लिए हैं जो ईमान के अंदर सबकत लेने वाले और हिजरत से पहले जो है वह ईमान लाने वाले हैं, यानी अंसार मदीना के लिए भी हैं। युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, वो मोहब्बत करते हैं जो महाजरीन उनके पास आए हैं हिजरत करके, वो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा, जो कुछ उनको दिया गया है, महाजरीन को दिया गया है, ये अंसार उसके मतलब दिल में कोई तंगी रखने वाले नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो महाजरीन को दे रहे हैं और अंसार जो है उसके ऊपर खुश है। सही बुखारी के अंदर रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बहरैन की जागीरें अंसार को देने का इरादा किया तो अंसार जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं कि अल्लाह के नबी, हम ये जागीरें लेने वाले नहीं हैं जब तक ऐसी ही जायदादें जो हैं वो हमारे भाई महाजरीन को भी दी जाए। ये जज्बा रखने वाले हैं, अपने भाइयों के मतलब ये जज्बा रखने वाले हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौज़े कौसर तक जो है, उस वाक़े तक जो है तुमने सब्र करना है। ये नसीहत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार को करते हैं। तो यहाँ ये फरमाया गया कि जो महाजरीन को मिलता है, अंसार जो है वो दिल के अंदर तंगी महसूस नहीं करते उसके मतलब। वो युक्सिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, ये उनकी ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात के ऊपर तरजीह देने वाले हैं, हालांकि ये खुद भी मुफलिस है, ये खुद भी गरीब हैं। इस हवाले से सहीहैन की रवायत में एक अंसारी सहाबी का जिक्र है और बाज़ रवायात के अंदर आता है कि वो अबू तलहा से। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, सही बुखारी के अंदर रवायत है कि शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि अल्लाह के नबी, मैं फाके से हूँ, मैं भूखा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी अज़वाज की मतलब की तरफ पैगाम भेजते हैं कि मेहमान आया है, और अंदर से पैगाम ये आता है कि अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरे घर के अंदर सवाए पानी के कुछ नहीं है। दूसरी अज़वाज की तरफ भेजा जाता है, वहां से भी यही पैगाम आता है। अल्लाह के बंदो, ये होती है सच्चे लीडर की पहचान। रहमतुल आलमीन जो है वह बनाकर भेजा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। आज जो है वो बेहतरी और तब्दीली के नारे जो है वो लगाए जाते हैं। तब्दीलियाँ जो है वो अपनी ज़ात से शुरू होती हैं। जब लीडर खुद तब्दील नहीं होता तो फिर वो दूसरों से तब्दीली की उम्मीद ना रखे। इनके सरमाए जो है वो बाहर हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ बाहर हैं, ये यहाँ से माल लूटते हैं और बाहर जो है वो इकट्ठा करते हैं। ये 3-3 और 400 कनाल के ऊपर रहने वाले ये लोग हैं और ये तब्दीली लाने का दावा करते हैं। और जिस सिस्टम और निज़ाम के ज़रिए से ये तब्दीली लाना चाहते हैं वह निज़ाम ही कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, तो तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीलियाँ जो है वो अपनी ज़ात से लाई जाती हैं। ये ज़िम्मेदारों का इज्तिमा है, हम सारे यहाँ ज़िम्मेदार आए हुए हैं। हम भी एक तब्दीली का दावा करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। तो याद रखना, जब तक मैं और हम सब तब्दील नहीं होंगे, हमारे पीछे चलने वाले तब्दील नहीं होंगे।
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق یہ دنیا کے اوپر نظام جو چلے، تو سب سے پہلے اس حوالے سے ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا۔ ہمیں تبدیلی، ہمارے اندر تبدیلی دیکھ کر جو ہے ہمارے پیچھے چلنے والے تبدیل ہوں گے۔ اور یہ چراغ سے چراغ جو ہے وہ اس طرح جلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عمر رضی اللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ایک چادر کیے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے کمرے میں، گھر میں کوئی چادر میں نے نہیں دیکھی۔ غلے کا برتن دیکھا گیا تو ایک یا دو مٹھی جو ہے وہ جوت پڑے ہوئے ہیں، چمڑے کا ایک مشکیزہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے دیوار کے ساتھ۔ اس حال میں عمر رضی اللہ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں، خطاب کے بیٹے تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ تو کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کا یہ حال ہے کہ چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشان جو ہے آپ کی کمر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا غلے کا برتن میں نے دیکھا ہے، جو نظر آ رہا ہے یہی کچھ ہے۔ اور وہاں کیسر و کسرہ ہے کہ ان کو وہ باغوں کے اندر ہیں، پھلوں کے اندر ہیں، نہروں کے اندر ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خطاب کے بیٹے، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ ان کے لیے تو دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ تو کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہاں، میں اس کے اوپر راضی ہوں، میں آخرت کے اوپر راضی ہوں۔ یہ حال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھیجتے ہیں، سب طرف سے یہی پیغام آتا ہے کہ گھر کے اندر پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں مہمان نوازی کروں گا۔ مہمان کو لے کر جاتے ہیں گھر کے اندر، گھر والی کو کہتے ہیں مہمان آیا ہے، اور کہتی ہے اللہ کی قسم کھانا تو اتنا ہی ہے کہ بچوں کو دیا جائے، بچوں کا کھانا پڑا ہوا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو جو ہے بہلا کر سلا دو، اور چراغ درست کرنے کے بہانے جب کھانا لاؤ تو چراغ کو بند کر دینا، اور خود جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، مہمان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ گویا ایسے محسوس کرواتے ہیں اس کو کہ وہ بھی کھا رہے ہیں۔ مہمان جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، جب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے جس طرح سے رات مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، اللہ نے بھی اس کے اوپر تعجب کیا ہے کہ کون سا انداز تم نے اختیار کیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ انداز اللہ کو پسند آیا، مالک نے پسند کیا ہے اس کو۔ اور اس موقع کے اوپر اس واقعے کی بنسبت یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، وَيُكْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود مجبور ہوتے ہیں لیکن اپنی مجبوری نہیں، دوسرے کی مجبوری کو دیکھتے ہیں، خود بھوکا ہوتے ہیں لیکن دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ انداز جو ہے ہمیں صحابہ کرام کا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آتے ہیں، ان کو بھائی بھائی بناتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مہاجرین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم کے پاس ٹھہرے ہیں کہ ہم نے ان طرح کے لوگ نہیں دیکھے، اس سے پہلے ایسی قوم نہیں دیکھی۔ اے اللہ کے نبی، جب ان کے پاس مال وافر مقدار میں ہو تو پھر یہ خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس مال کم ہو تو پھر یہ ہمدردی کرتے ہیں، یہ ہر حال میں جو ہے وہ خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، محنت مزدوری یہ خود کرتے ہیں اور ہمیں اپنے عیش کے اندر انہوں نے شریک
شریک کیا ہوا ہے، آرام کے اندر شریک کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو یہ گمان ہے کہیں یہ سارے کا سارا اجر ہی نہ لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جب تک تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہو گے، ان کی تعریفیں کرتے رہو گے، تمہیں بھی اجر ملے گا، ان کو بھی اجر ملے گا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، سعد بن ربیع جو ہے ان کے گھر عبد الرحمن بن عوف کو جو ہے وہ مہمان بنایا جاتا ہے، بھائی بنایا جاتا ہے۔ سعد بن ربیع جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا، خود بیان کرتے ہیں ان کو کہ تمہیں ایسے شخص کا بھائی بنایا گیا ہے جو انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہے، میں اپنا آدھا مال جو ہے تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، جاؤ جا کے دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ دوسری طرف بھی غیرت مند تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے مال اور تمہارے اہل و عیال کے اندر برکت ڈالے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کس طرف ہے؟ انہیں بنی قینقاع کا بازار جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بازار اس طرف ہے۔ جاتے ہیں، بازار کے اندر محنت مزدوری کرتے ہیں، شام کو گھی اور پنیر جو ہے وہ کما کے لاتے ہیں نفع میں، اور اسی اثناء میں دن گزرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آتے ہیں اور ان کے کپڑے کے اوپر زردی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے عبد الرحمن بن عوف، یہ زردی کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی شریعت کے قانون کس طرح سے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجمع اکٹھا کیا جائے نکاح کے موقع کے اوپر۔ اکثر جو ہے یہ بیماریاں ہمارے اندر بھی ہیں، مجھے نہیں بلایا گیا، میری اہمیت نہیں سمجھی گئی۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کسی کی اہمیت ہو سکتی ہے۔ صحابی رسول نکاح کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا بھی نہیں کرتے، گلہ بھی نہیں کرتے، تو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا؟ فرمایا حق مہر کتنا دیا ہے؟ کہتے ہیں گٹھلی برابر سونا جو ہے وہ دیا ہے۔ اللہ کے بندے یہ اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ طریقہ کار ہے۔ احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں، انہیں کے اوپر ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے انہی انصار اور مہاجرین کے متعلق۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابتدا کے اندر مہاجرین جو ہیں وہ انصار کی جائیدادوں میں بھی وارث ہوتے تھے، لیکن بعد میں یہ قانون جو ہے یہ منسوخ ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قانون جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، لیکن خیر خواہی جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے، کہ ایک مسلم جو ہے وہ اپنے مسلم بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، دل و جان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، منافقانہ انداز اختیار کرنے والا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایماندار نہ ہو جائے، اور فرمایا تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے مسلم سے محبت نہ کرے۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں محبت کرنے کا فارمولہ نہ بتاؤں؟ فارمولے دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے کے بعد تمہارے درمیان محبت پروان چڑھے گی؟ فرمایا سلام کو عام کرو، جب بھی اپنے بھائی سے ملیں سلام کریں۔ سلام جب کیا جاتا ہے تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو پھر ایمان بھی بڑھتا ہے اللہ کے بندے۔ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثار، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ایک چادر پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہتی ہے اللہ کے نبی یہ چادر میں نے آپ کے لیے خاص بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی اور جا کے جو ہے
اس چادر کو اپنا آزار بنایا اور دوبارہ واپس آتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور چادر کو ہاتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے کتنی خوبصورت چادر، اے اللہ کے نبی یہ مجھے دے دیں۔ جب وہ یہ سوال کرتا ہے تو پیچھے دوسرے بیٹھے صحابہ اکرام جو ہے اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ چادر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ضرورت تھی، ضرورت مند تھے اس کے، اور تو نے یہ سوال کر دیا، جبکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو ہے اس صحابی کو دے دی، اور وہ کہنے لگا یہ چادر میں نے اس لیے نہیں لی کہ میں چادر کو استعمال کروں گا، فرمایا میں نے اس لیے لیا ہے کہ یہ چادر میرا کفن بنے، میں نے یہ چادر بطور کفن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ اور سہل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ چادر بعد میں جو ہے وہ اس شخص کا کی جو ہے وہ کفن بنتا ہے، اسی سے اس کو کفنایا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے صحیح مسلم کے اندر، عروہ بن زبیر جو ہے عائشہ رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی جس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اور اس نے میرے سامنے سوال کیا، اور میرے گھر کے اندر صرف ایک کھجور تھی، اور بیان کرتی ہے کہ وہ میں نے ایک کھجور بھی اس کو دے دی، اور اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا اور آدھا ٹکڑا جو ہے وہ دوسری بیٹی کو دے دیا۔ کہ میں نے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے تعجب محسوس کیا اس کی اس حرکت کے اوپر، اس معاملے کے اوپر، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے تو میں نے واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کی بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اور اس نے بیٹیوں کے درمیان انصاف کیا، فرمایا یہ بیٹیاں کل قیامت والے دن جہنم سے اس کے لیے پردہ ہوں گی۔ اسلام کے اندر ہر ایک کردار کی جو ہے وہ اس کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ حقیقی ترجمانی کرتا ہے انسانیت کے ہر کردار کی۔ یہ اس معاشرے کی بات کی جا رہی ہے کہ جس معاشرے کے اندر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ لڑکیاں جو ہیں یہ زحمت نہیں ہے، یہ رحمت ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا جاتا ہے ایک غلام کے ذریعے سے، عمر رضی اللہ جو ہے زخموں کے اندر ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا، اور ان کے پاس عمر کا یہ پیغام بھیج کہ عمر جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رفاقت کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے تو وہ بیان کرتی ہیں کہ اس جگہ کو تو میں اپنے لیے پسند کرتی تھی، لیکن آج عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ جب عبداللہ بن عمر جو ہے واپس آتے ہیں اپنے والد کے پاس تو کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ نے اجازت دے دی ہے آپ کو۔ تو عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت وہاں لے جانا، پھر دوبارہ جو ہے عائشہ رضی اللہ کے سامنے سوال رکھنا کہ عمر جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی رفاقت کو پسند کرتا ہے، اگر عائشہ رضی اللہ اجازت دیں تو عمر کو وہاں دفنا دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو عمر کو مسلمین کے قبرستان کے اندر دفنا دینا۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ہماری ماں ہیں، آج ان کے اوپر اطاعت و تشنیع جو ہے گروہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میری وہ بیوی ہے کہ جس کی چادر کے اندر اللہ کی وحی میرے اوپر اترتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور خاتون کے ساتھ میرا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ خواتین میں سے تو فرمایا عائشہ سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری تھی اپنی یہ خاتون،
इसी तरह सही बुखारी के अंदर रवायत है, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो है वो रवायत करते हैं कि सहाबे सुफ़ा जो है वो गरीब लोग थे। ये मस्जिद के अंदर ठहरे हुए थे तालीम और तरबियत के लिए, ईमान की मजबूती के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फरमाते हैं कि जिसके पास 2 बंदों का खाना है वो तीसरा सहाबे सुफ़ा को ले जाए, जिसके पास 4 अफराद का खाना है वो 3 अफराद का खाना है, वो चौथा और 5वां जो है वो सहाबे सुफ़ा में से किसी को साथ लेके चला जाए। रावी बयान करता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह जो है वो 3 अफराद को साथ लेकर गए खाने के लिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 10 अफराद को साथ लेकर जाते हैं खाने के लिए। ये वही लीडरशिप है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकाज़ा सहाबा कराम के सामने रखा, पहले खुद उसके ऊपर अमल किया, अमल करके दिखाया। फिर पीछे सहाबा कराम जो है वो बेदरेक जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के ऊपर अमल करने वाले थे। मुस्नद अहमद के अंदर रवायत है, अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आई है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, कहते अल्लाह के नबी, मेरे और एक शख्स की ज़मीनों के दरमियान मैं अपनी दीवार चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ एक दरख्त खजूर का आ गया है। मैंने फलां शख्स को कहा कि यह दरख्त मुझे दे दे, और देने के लिए तैयार नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलाते और कहते हैं कि यह दरख्त जो है ये जन्नत के अपने भाई को दे दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जन्नत के अंदर बाग देगा। और वो शख्स उसके ऊपर राजी नहीं होता। यही बात जो है अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन लेते हैं, तो बाहर से ही जाते हैं और उससे सौदा करते हैं कि इस एक दरख्त के मद्दे मुकाबल तुम मुझसे मेरा फलां बाग ले ले। एक दरख्त के मद्दे मुकाबल मेरा फलां बाग ले ले, और वो शख्स उसके ऊपर राजी हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, अल्लाह के नबी, मैंने वो दरख्त ले लिया है जिसके मतलब आपने कहा था कि इसके मद्दे मुकाबल जन्नत है, ये दरख्त ये जगह जो है ये मेरे भाई को दे दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू दहदा के लिए जन्नत के अंदर कितने गुच्छे होंगे, गोशे होंगे जन्नत के अंदर फलों के। और इसी असना में जब वापिस अपने बाग की तरफ, वो बेचे हुए बाग की तरफ जाते हैं, तो वहाँ उनकी जोजा जो है इस बाग के अंदर थी। वो बाहर से आवाज़ देते हैं, अम्मे दौदा ये बाग जो है ये मैंने जन्नत केव्स दे दिया है। और अंदर से सादतमंद बीवी, तरबियत याफ्ता बीवी, वो कहती हैं कि तूने कामयाब तिजारत की है, ये घाटे का सौदा नहीं है। मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी तरबियत थी। अल्लाह के बंदों, उन खवातीन का हाल ये था कि वो अपने बच्चों को आगे करती थी जंगों के अंदर, और नसीहत करती थी कि बहादुरी के साथ लड़ना है, पीठ नहीं फेरनी। उन खवातीन को जब ये बताया जाता कि तुम्हारा फलां बेटा शहीद हो गया है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे ने, मेरे बच्चे ने पीठ नहीं दिखाई, बहादुरी का मुजाहरा किया है। आज हमारे मर्दों के साथ साथ हमारी खवातीन की तरबियत भी ज़रूरी है, उनकी भी तरबियत की जाए इस्लाम के इन असूलों के मुताबिक। खवातीन भी तरबियत याफ्ता थी, वो भी माल खर्च करने वाली थी और उपका करने वाली नहीं थी। जैसे वाक़या पहले जो है 7 दिन रबी का आपके सामने बयान किया है, थोड़ा सा खाना है, बच्चों के लिए है। उसने ये नहीं कहा कि कहाँ से उठा के ले आए हो, इसको पता भी है कि खाना घर में नहीं है। तरबियत थी उन खवातीन की भी तरबियत थी। इसके बाद सूरह आल इमरान की आयत उतरती है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को हासिल नहीं कर सकते जब तक कि दिल पसंद चीज़ अल्लाह की राह में ना लगा दो। वो मुतसिब थे, अपना मुहासबा करने वाले थे। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह, ये आयत का तकाजा तो ये है
کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر دو. تو مجھے تو سب سے زیادہ اپنا یہ باغ بیروہا پسند ہے کہ جس کے اندر کھجوروں کے باغ تھے، جس کے اندر نہر جاری تھی، چشمہ تھا اس کے اندر. اے اللہ کے نبی میں اس مال سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی یہ مال میں اللہ کی راہ کے اندر دینا چاہتا ہوں، اس راہ کو استعمال کریں، اس مال کو استعمال کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں. یہ ہے اسوہ حسنہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ آیات جو ہے یہ خاص صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی ہے سورہ البقرہ کے اندر. فرمایا اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اپنے ایمان کو ان کے ایمان کی طرح ثابت کرو، پھر تم ہدایت والے فقد اہتدوا، پس پھر تم بھی ہدایت والے. اور اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان سے میچ نہیں کرتا، ملتا نہیں ہے، تو پھر یہ خالی دعوے ہیں اللہ کے لیے. آج ان واقعات کے ذریعے سے، قرآن کی ان آیات کے ذریعے سے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اس دین کے ساتھ، اس اجتماعیت کے ساتھ کتنی محبت کرنے والے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کتنی محبت کرنے والے ہیں. بطور ذمہ دار ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو کس حد تک ادا کرنے والے ہیں، یہ محاسبہ کرنا ہے ہم سب نے، مجھ سمیت. ہم کتنے زیادہ مخلص ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو اور ان کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں. یہ محاسبہ کرنا ہے ہم سب نے. ہم کتنی خیر خواہی اپنے بھائیوں کی چاہتے ہیں. ہم اکثر جو ہے اپنی رعیت کے اوپر یہ سوال تو کرتے ہیں کہ امیر کوڑے بھی مارے تو برداشت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال بھی کھا جائے تو برداشت کرو، صبر کرو اس کے اوپر، امیر کی اطاعت کرو. صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی رعیت کے اوپر امیر بنایا گیا تو اگر وہ امیر ان کی خیر خواہی نہیں چاہتا تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ اگر وہ امیر ان کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے یہ ہر امیر کے لیے، چاہے وہ حلقہ جاتی ہے، ضلعی ہے، صوبائی ہے، مرکزی ہے، یہ سب کے لیے ہے. یہ فرمان جو ہے یہ ہم سب کے لیے ہے. جنت کے حصول کے لیے ہم نے یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑا، محلے داروں کو چھوڑا، آزمائشیں برداشت کر رہے ہیں تو یہ بھی آزمائش ہے. اپنی رعیت کے اندر انصاف کرنا بھی ہر امیر کے اوپر یہ آزمائش ہے ہمارے لیے. ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا آج یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. اقربا پروری، رشتہ داریاں نہیں دیکھنی، بلکہ اصول اور قواعد اللہ رب العزت نے جو مرتب کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، ہم میں سے ہر شخص نے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس دعوے کے بعد کل اللہ کے ہاں جمع ہوں، اکٹھے ہوں تو پتہ چلے کہ یہ دعویٰ صرف دعوے کی حد تک تھا. اللہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات جو کچھ بیان کیا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہو.